فرمایا کہ منتہی کو اولاد کے مرنے پر آنسو ناگواری سے نہیں نکلتے بلکہ ترحم سے نکلتے. اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو، اپنے بچے کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکتا. اگر آنسو نہ نکلتے تو بچے کا حق ادا نہ ہوتا، کیونکہ ترحم بچے کا حق ہے. بعض بلا میں خاصیت ہے کہ اس سے آنسو نکلا کرتے ہیں، اور باوجود آنسو نکلنے کے وہ دل سے ناراض نہیں ہوتا. جیسے مرچ کھانے والا دل سے نہیں ناراض ہوتا، دل سے ناراض نہیں ہوتا. وہ آنکھیں رو رہی ہیں، بس رضا اور علم جمع ہو سکتے ہیں. اس ملفوظ میں خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق بیان فرمائے. حقوق اولاد کا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق. اولاد کے حق کی وجہ سے مرنے پر، اولاد کے مرنے پر آنسو نکلنے چاہیے. اولاد کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نہیں، اس بچے کا حق ادا کر دیا. بچے کے حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ضروری نہیں ہے. آنسو نکلنا تکلیف کی وجہ سے، تکلیف اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. رضا بالقضا، رضا بالقضا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام پر ہمیں دل سے راضی رہنا چاہیے. جی ہاں، جی ہاں. اور یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جو دلوں کو چین رکھتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں میں چین رہتا ہے، دلوں میں اطمینان رہتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ رضا بالقضا، رضا بالقضا. اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی رہنا. یہ کیا دولت سے کسی نے کہا حضرت سیلاب ہمارے اس گاؤں کی طرف آ رہا. انہوں نے کہا کشتیاں لے کر چلو. کہیں کشتی، اردو میں کشتی کہتے ہیں، پنجابی میں کہیں کہتے ہیں. کہیں لے کر گئے. پوچھا کس طرف سے آ رہا ہے؟ کہا اس طرف سے آ رہا ہے. تو وہاں کھودنا شروع کر دیا. اگر یہ کیا، اس سے تو سیلاب جلدی آئے گا. آپ نے کھودنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولا. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. سیلاب رک گیا، سیلاب رک گیا. تو یہ بہت بڑا سبب ہے اطمینان قلبی کا. رضا بالقضا، رضا بالقضا.
ایک بزرگ نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا حال کیا پوچھتے ہو کہ سارے کام اسی کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، سارے کام اسی کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہم مانتے کہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، اور میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دی۔ میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دی، اس لیے سارے کام میری مرضی کے مطابق بھی ہو رہے ہیں، سارے کام میری مرضی کے مطابق بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ہے رضا بالقضاء، رضا بالقضاء۔ حق تعالیٰ کا جو ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی شریعت کی پابندی سے، ذکر اللہ میں پوری پابندی داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر۔ تو ذکر اللہ میں اطمینان ہے، اس اطمینان کی ایک بڑی وجہ رضا بالقضاء ہے۔ ذکر اللہ کرے گا یعنی دین کی پابندی کرے گا، اس میں رضا بالقضاء اعلیٰ درجے کی پائی جائے گی، اور رضا بالقضاء جب ہوگی تو سارے کام وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں حق تعالیٰ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دینا چاہیے۔